sisters in our houses, ہمارے ہاں خواتین بھی ہیں ہمارے گھروں میں، بہنیں، مائیں، بیویاں، بیٹیاں، ان کو اگر آپ نہیں سمجھائیں گے اپنے گھروں میں تو کون سمجھائے گا؟ کیسے وہ سیکھیں گی؟ اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کریں گے، ان کو سمجھ میں ضرور آئے گی، لیکن جب وہ گھروں سے باہر جائیں گے نا، وہ پھر سوسائٹی سے سیکھیں گی، وہ پھر ڈراماز اور جو بھی سوسائٹی جو بھی بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے نا، وہ ان طریقوں سے ان کے ذہنوں میں چیزیں وہ آئیں گی. سو دا بیٹر وے از کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں اور اس کو اپنے گھروں میں عام کریں. alright. اور عموماً یہ ہمیں بات سننے کو ملتی ہے، some sisters complain کہ حجاب اس لیے خواتین کے اوپر لاگو کیا گیا ہے کیونکہ this is because of the weakness of the men. کیونکہ مرد اپنی نگاہوں کا ان کا کنٹرول نہیں کر سکتے، تو why do we have to do حجاب؟ یہ تو ان کی کمزوری ہیں، پھر ہم کیوں حجاب پہن رہے ہیں؟ why are we covering ourselves, right؟ یہ ایک ڈاؤٹ ہے. اب میں آیات کی طرف آتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ، رف ٹرانسلیشن، اور پھر میں اس جو ڈاؤٹ ہے اس کی طرف میں دوبارہ آؤں گا تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ یہ ڈاؤٹ کیسے انشاءاللہ کلیئر ہوگا. ایوریبڈی پلیز ٹیک آؤٹ دیٹ آیا. سورہ نور، سورہ نمبر 24، آیا نمبر 30. ڈن؟ اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، یعنی مومنین سے، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور they have to protect their privates، ان کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں. اب دیکھیں آیت میں نے 30 نمبر آیا تو آپ کے سامنے پڑھی ہے. اگر یہ ڈاؤٹ جو سسٹرز کے ذہن میں آتا ہے یا ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ حجاب اس لیے پرسکرائب کیا گیا ہے کیونکہ یہ مردوں کی کمزوری ہے، تب آیت کچھ یوں ہوتی کہ اے عورتوں تم سب پردہ کرو اور اے مردوں تم اپنی نگاہیں نیچے رکھو. رائٹ؟ قرآن ہمیں ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو دیتا ہے. قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دس از انڈیپینڈنٹ سچویشن، کہ خواتین کو، وومن کو، عورتوں کو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنا ہی کرنا ہے، چاہے مرد ان کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے. یہ ان کے لیے احکامات ہیں. alright. اور مردوں کے لیے کیا ہے؟ مرد بھی عموماً، اب دیکھیں ہماری باری بھی آ رہی ہے اور انشاءاللہ میں جو ہے کوشش کروں گا کہ کوئی نہ کوئی انشاءاللہ بات آپ تک پہنچا سکوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. We as men، ہم لوگ نا ایک ایکسکیوز دیتے ہیں کہ ہم جب بازاروں میں جاتے ہیں، گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اپنے ورک پلیسز میں جاتے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز میں، we see women around us and they have, you know, they are not covering themselves. That is the reason دیکھو ہم پھر پھسل جاتے ہیں، ہم سلپ ہو جاتے ہیں. رائٹ؟ یہ ایکسکیوز ہم بھی دیتے ہیں. اب ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ او یو مین، اے مردو تم نے اپنی نگاہیں نیچی کرنی ہی کرنی ہے، چاہے خواتین پردہ کرتی ہیں یا نہیں کرتی، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ کیونکہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہو جاتا ہے نا کہ دیکھو لوگ اپنے آپ کو کور نہیں کر رہے اس لیے میں گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہوں، دس gives you a weaker mindset. پھر آپ کے لیے گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار اس میں اگر میں گناہ کر بھی بیٹھوں گا تو اس میں میری غلطی نہیں ہے. I should not be, held accountable for this. کیوں؟ کیونکہ ماحول ایسا ہے. اور ہم یہ بڑا ایکسکیوز اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں. تو what we have to understand کہ قرآن ہمیں ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو دیتا ہے. مردوں کے لیے ان کے اپنے احکامات ہیں، عورتوں کے لیے ان کے اپنے احکامات ہیں. alright. Okay, we'll move on. اور اب تھوڑی سی انشاءاللہ عربی کی طرف بھی میں آؤں گا، گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ. I know many of us are allergic to Arabic، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ I really, if I talk about myself, I really enjoy Arabic. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ تک بات بھی پہنچا سکوں. alright. ورڈ بائی ورڈ انشاءاللہ ہم ابھی آیت کی طرف آ رہے ہیں. قل، اس کا ترجمہ میں نے کیا کیا تھا؟ کہہ دیجئے. اب آپ کو پتہ ہے کہ
یہ کسی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا. ہاؤ پاورفل دا ورڈز آف اللہ آر. اللہ تعالیٰ کوئی بھی جب اس کتاب میں بات کہتے ہیں کہ کتنی مضبوط بات ہے, کتنی سچی بات ہے, رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم مسلمانوں کو ڈائریکٹلی بھی ایڈریس کر سکتے تھے, اے مسلمانوں, اے مومنوں, اپنی نگاہیں نیچی کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا قل, اے نبی آپ کہیں. یعنی اسٹیٹمنٹ میں, اس انسٹرکشن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے نبی کو بھی داخل کر دیا, انکلوڈ کر دیا. یہاں سے بہت سارے لیسنز ہیں, ان میں سے ایک لیسن ہم یہ لے کے جا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از آر ٹیچر, وہ ہمارے معلم ہیں. یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے عزت بڑھائی ہے کہ اے نبی آپ مومنوں کو بتائیں. اور اٹ از ایز اف کہ اللہ تعالیٰ کا تو کلام ہے ہی ہے یہ, لیکن اب آپ نے اس کو ایسے سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے ہیں کہ اے میرے امتیو. بات میں کتنا وزن آ جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ کچھ جیمز ہیں, ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. قل, اے نبی آپ کہیں, للمؤمنین, مومنوں کو کہیں. اچھا, مؤمنین یہاں پہ آپ میں سے کسی کا عربک کے ساتھ کچھ پالا پڑا ہے, گرامر کے ساتھ؟ اچھا, آپ ماشاءاللہ زیادہ اپریشیٹ کر سکیں گے ماشاءاللہ. میں آسان بنانے کی کوشش کروں گا. اچھا دیکھیں, مؤمنین کا مطلب ہے مومن, ٹھیک ہے, اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے. اپیرنٹلی دونوں سیم لگ رہے ہیں نا, الذین آمنوا مؤمنین. لیکن عربی کے حوالے سے جب مؤمنین استعمال کیا گیا نا یہاں پہ, تو اس لفظ میں سٹیبلٹی ہے, سٹیبلٹی ہے, اس میں دوام پایا جاتا ہے کہ یہ مومنین ہیں. آل رائٹ, اس میں سٹیبلٹی پائی جاتی ہے. اور یہاں پہ نا موٹیویشن دی جا رہی ہے. I'll just raise 2 points for you guys. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نا آپ کو اور مجھے تسلی دے رہے ہیں کہ اے مومنوں, یہ یاد رکھو تمہارے اندر ایمان ہے. Do not let شیطان fool you. کہ نہیں میں تو کسی کام کا نہیں ہوں, میں تو بڑا گنہگار ہوں, میں یہ ہوں, یہ وہ ہوں. یہ شیطان ڈپریس کرتا ہے مسلمانوں کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ایک موٹیویشن کے انداز میں بتا رہے ہیں. اب دیکھیں ہاؤ بیوٹیفل ہی از ایکسپلیننگ اس, ہمیں کتنے زبردست طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ تم مؤمنین ہو, یہ تمہاری بات کی جا رہی ہے, شیطان کی باتوں میں مت آنا, یہ تمہارے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب اگلی جو بات آ رہی ہے نا, یو کین ڈو دیٹ. یہ نہیں کہ یہ ان اچیویبل ہے, یہ کوئی سپیس کی بات ہو رہی ہے کہ تم نہیں کر سکتے. وہ جو بات آگے آئے گی انشاءاللہ, تاکہ یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. تو بتایا جا رہا ہے کہ دین تمہیں کبھی کوئی ایسی بات نہیں بتائے گا جو تم نہیں کر سکتے. دس از ڈویبل, دس از اچیویبل. تم پریکٹس کر کے دیکھو تو صحیح, اپنے نفس پہ قابو پا کے دیکھو تو صحیح. تم نے اس کو کھلا چھوڑ کے رکھا ہوا ہے, جو تمہارا نفس تمہیں بتا رہا ہوتا ہے تم وہاں پہ چل دیتے ہو. نو, تمہیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے, not the vice versa. Do you get the point? تو یہاں پہ ہمیں ایک موٹیویشن بھی دی جا رہی ہے. اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے مؤمنین کا جو لفظ یہاں پہ آیا ہے کہ اگر تم یہ جو آگے انسٹرکشنز تمہیں دی جا رہی ہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, you have to guard your privates, اگر تم یہ کر لو گے, know the fact that you have ایمان. اگر تم یہ کر گزرو گے نا تو سمجھ جانا کہ یہ ایمان کی نشانی ہے, تم واقعی مومن ہو. تو یہ اس کے جو ہے 2 مطلب ہیں. قل للمؤمنین, اے نبی ان مومنین سے کہہ دیجئے, یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہوں کو پست رکھیں, جھکا کے رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے بالکل آپ زمین کی طرف دیکھنے لگ جائیں. alright, اس طرح اگر کرنے لگ جائیں گے تو پھر it will be difficult for you to walk, right? You will be bumping into other people. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو ایک لیول پہ لا کے رکھیں, not like the as tourists view. جب کسی ٹورسٹ جاتے ہیں نا نئے ملک میں, وہ کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اب کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی یہ, اچھا پورا ایسے. نو, have some decency. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. جب وہ واک کیا کرتے تھے نا, ایک جنٹل مین کی طرح واک کیا کرتے تھے, بالکل اپنے کام سے کام رکھا سیدھا, نہ unnecessarily کبھی رائٹ لیفٹ دیکھ رہے. نو,
This is not the dignified way.